آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے معاشرتی تربیت اور تعلیمی نظام، اسی کا دوسرا پہلو ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، معاشرہ ایک ہی نظم و ضبط کا شاہکار ہوتا ہے۔ یعنی معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ معاشرہ یہ ہوتا ہے کہ جب چند لوگ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ ایک معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب معاشرہ کس چیز کا ڈپینڈنسی ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک طرح کا ہی نظم و ضبط ہو، یعنی قانون جو ہو وہ ایک طرح کا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ انگلش قانون کو فالو کر رہے ہیں اور آدھے لوگ جو ہیں وہ اپنے پرسنل قانون کو فالو کر رہے ہیں، جو بھی ریلیجیس قانون ہے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں معاشرہ نہ ترقی کر پاتا ہے، نہ کوئی پیداواری صلاحیت بڑھا پاتا ہے۔ وہ جسٹ اپنے لیے ایک، جسے کہنا چاہیے، ایک چھوٹا سا ذریعہ بن سکتا ہے، برج بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ برجز بن جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے برجز ہو جاتے ہیں، ہر کوئی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں، معاشرے میں اگر آپ ہیں تو معاشرے میں آپ نے جتنے بھی نظم و ضبط پڑھا دیے، دیکھیں قومیں مختلف ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نظم و ضبط ایک ہوتا ہے، یعنی نظام چلانا کہ جس قانون کے تحت وہ لوگ ہیں وہ ایک رہتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم نے مختلف قسم کی قانون اپنے معاشرے کے اندر ڈیولپ کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ان قانون کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی جسے کہنا چاہیے کہ اسٹرینتھ نہیں ہے، ہم اسٹرینتھ نہیں کرتے کسی قانون کی طرف۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ملک ہے وہاں پر، یا جس جگہ بھی ہم ریزیڈنس ہیں، جس ریجن کے بھی ہم ریزیڈنس ہیں، خاص طور پہ انڈر ڈیولپ نیشن کے، تو وہاں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بلاک ٹو بلاک ان کے لیے مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر کسی معاشرے کو جانچنا ہے تو آپ کیسے جانچیں گے؟ سب سے پہلے آپ اس کی جو معاشرے کا نظام ہے اس کو دیکھیں گے۔ اس معاشرے کے نظام سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ آپ کا جو ملک ہے یا آپ کا جو جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس کی اقدار کیا ہے، اس کا معاشرتی اصول کیا ہے۔ جب آپ کی منفردیت نظام میں نہیں ہوگی اور آپ کسی کے کاپی کردہ نظام کو رکھیں گے تو شخص آپ کے پاس آئے گا وہ کافی زیادہ ڈپریسڈ رہے گا، اس کے پاس چیزیں اس لحاظ سے نہیں ہوں گی جس لحاظ سے آپ چاہتے تھے کہ وہ کرے۔ اب کیا ہوگا، کسی بھی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو شناخت ہے وہ اسی بنا پر ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پر خصوصی احکامات، خصوصی نظم و ضبط، خصوصی نظام کو لاگو کیا ہو یا اس کو اطلاق کیا ہو۔ اب ہمارے ہاں اگر بات کرتے ہیں انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر، تو وہاں پر نظام کا یہ حال ہے کہ کوئی نظام ہی نہیں موجود۔ اول تو بعض علاقوں میں تو کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے، پھر اگر کوئی نظام موجود ہے تو وہ کسی کا کاپیڈ نظام ہے، وہ اپنا نظام تو ہے ہی نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس کنڈیشن کے اندر جب کاپیڈ نظام لگ جاتا ہے تو آلموسٹ آپ اسی شخص کے ماتحت ہو جاتے ہیں جو شخص آپ کے پاس پہلے موجود تھا۔ چاہے آپ کہو کہ جی آپ آزاد ہیں، آپ بہت آزاد ریاست میں رہتے ہیں، یہ آزاد ریاست نہیں ہوتی، کیونکہ آزاد ریاست کے قانون، ان کی جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ان کے جو لاز ہوتے ہیں وہ ان کے پرسنل ہوتے ہیں، وہ کسی کے کاپیڈ لاز نہیں لگاتے، اور وہ اس پر کوئی قانون سازی کسی سے کاپی کر کے نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی ایک منفردیت ہوتی ہے۔ جب وہ کسی شخص کو ویلکم کرتے ہیں اپنے ملک میں یا اپنی جگہ پہ تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ان کا ایک منفرد قانون ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اناناس جو ہے وہ مہمانوں کو دیا جاتا تھا، وہ ایک ان کی تربیت تھی، وہ ان کی ثقافت تھی، لیکن بعد میں وہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پائن ایپل جو ہے وہ اس لیے دیا جاتا تھا مہمانوں کو کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کثیر تعداد میں ہوتا تھا پائن ایپل، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کو اپنے مہمانوں کو دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ اسی لیے دیتے تھے کہ ان کا خاص نظم و ضبط تھا اور انہوں نے اس کو کریٹ کر لیا تھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے جو مہمان آتے تھے انہیں یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ یہ ہمیں ایز اے گیسٹ ہمیں پائن ایپل گفٹ کریں گے۔ اب آداب لیے کہاں پہ جاتے ہیں؟ آداب وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ملک میں سروائیو کرنا ہے۔ اب آپ کو بتایا تو جاتا ہے کہ جی تعلیم حاصل نہ کرو تم ایک بزنس مین نہیں بن سکتے، تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں بیسیکلی مسئلہ کیا ہے کہ تعلیم اور شعور سے ہی آپ اپنے آداب منتخب کرتے ہیں، پھر ان آداب کے اوپر ہی آپ اپنا کردار بناتے ہیں۔ جب آپ کردار بناتے ہیں تو پھر آپ چاہے بزنس مین بنیں یا چاہے لیبر بنیں یا جاب کریں، جو بھی کریں کنڈیشن۔ دیکھیں اگر ایسی بات ہے تو اس جو انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر بات کرتے ہیں وہاں پر شرح تعلیم کتنی ہے؟ لوگ زیادہ سے زیادہ 25% پڑھے ہوئے ہیں، 50% پڑھے ہوئے ہیں، چلو 50% بھی پڑھے ہوئے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ چلو 50% بھی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
پھر بھی غربت کی شرح وہیں کی وہیں ہے. 50% لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں کوئی ایسا تیر یا ایسا کچھ کرتے کہ جس کے اوپر دیکھا جائے کہ جی آپ کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو جائے. آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ میں نے وہی کہا نا کہ کسی بھی نظم و ضبط، کسی بھی معاشرے کے اندر ان کا اپنا ذاتی پلان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اس چیز کو بڑے کلیریفائی دیکھا جاتا ہے، بہت طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ ہمارے لیے یوز کی جا سکتی ہے یا ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ انتہائی ناقص العمل بات ہے یہ کہنا کہ جی ہم جو ہے وہ یہ نظام لگا لیں تو ہمارا جو زندگی کا وہ کمال ہو جائے گی. زندگی صرف ایک چیز پہ کمال ہوتی ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، اور آپ اپنی صلاحیت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. زندگی صرف اس سے بنتی ہے. تو آداب جو منتخب کرتی ہے وہ آپ کی تعلیم منتخب کرتی ہے. اور اب ہمارے یہاں یہ نارملی سنا جاتا ہے، بہت زیادہ اسپیکنگ کرتے ہیں لوگ کہ جی تعلیم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے. تعلیم حاصل کرنے سے آپ کو ڈسکریشن آتی ہے، اس چیز کو ڈسکریٹ کرنا آتا ہے کہ آپ نے اس کی تہذیب کیسے کرنی ہے، اس کو آداب کس ادب سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم آپ کو بغیر جاب مارکیٹ کے بھی ایک آپ کو وے پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ نے کدھر اپنی مارکیٹ بنانی ہے یا کیسی آپ نے اسکلز اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھی مارکیٹ میں لیبر آیا یا بزنس مین آیا، اس کی کہیں نہ کہیں تربیت ضرور ہوئی ہے. تو وہ تربیت کس چیز سے ہوئی ہے؟ وہ تربیت ہوئی ہے تعلیم سے. بیسیکلی ہمارے یہاں تعلیم اس لیے پڑھی جاتی ہے یا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیسے کمانے ہیں. پیسے کمانے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی جاتی، بیسیکلی آپ کی تربیت کے لیے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بندر تھا، بندر انسان جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے پاس یہ تہذیب نہیں ہے کہ اس نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، کیا کیا کرنا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بندر آپ کے جیسا ہی، انسان جیسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس کا اندر کا بھی انٹرنل اسٹرکچر دیکھیں تو کافی حد تک انسانوں سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کے پاس عقل یا شعور یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکے. بالکل اسی طرح انسان ہے کہ جب وہ اس کے پاس کوئی شعور یا صلاحیت نہیں ہوگی تو اس کی بھی مثال ایک بندر کی ہوگی، وہ بندر کی طرح ہی ہوگا. اسی لیے آپ کو یہ تعلیم یا یہ جو تہذیب سکھائی جاتی ہے کہ تربیت کا حصہ ہے. اور تربیت کیا ہے؟ تربیت وہی چیز ہے جو آپ کا تعلیمی نظام ہے، جس تعلیمی نظام سے آپ پیدا کر رہے ہیں، پیداوار ہو رہی ہے آپ کی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو جڑیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر رہی ہے. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں جی نظام تربیت جو ہے وہ کیا کرے گا. نظام تربیت ہمارے لیے کیا؟ نظام تربیت ہمیں تربیت کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو بہت قوال آدمی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تربیت کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، ہر دور میں ہر ایج میں ضرورت رہتی ہے تربیت کی. اگر آپ کسی بزنس مین کی ایک چھوٹی سی کوٹ کو پڑھ لیتے ہیں یا ایک چھوٹی سی چیز کو پڑھ لیتے ہیں تو اس نے کیا تربیت نہیں کی ہوگی؟ اس نے بھی تربیت کی ہوگی، اس نے مہارت حاصل کی ہوگی اس چیز میں جس چیز کو وہ بیچ کے آج بزنس مین بنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ جب وہ بزنس مین بن گیا ہے تو اسے لازمی طور پہ ادب والے لوگ چاہیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں جن کو وہ اپنے پاس اپوائنٹ کر سکے. آپ کہتے ہیں جی جاب بہت بری چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جاب بری چیز ہوتی ہے تو بزنس مین اگر سب کے سب بزنس مین بن گئے تو سوچو کہ اکنامی میں خریداری کون کرے گا یا خریدے گا کون؟ معاشرے میں خریدنے والا ہی بچے گا نہیں. جب سب کے سب بزنس مین ہوں گے تو سب کہیں گے کباڑی کی طرح. پھر یہی ہوگا کہ بارٹر سسٹم پہ چلے جائیں گے اور وہاں پر معاملات خراب ہو جائیں گے. کیونکہ بارٹر سسٹم پہ جب جائیں گے تو وہی بات ہے کہ پھر اکنامی ویسی کی ویسی ہو جائے گی جیسی پہلے تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جس معاشرے کی تعلیم اپنے ملک میں پڑھائی اور آپ نے پڑھایا کہ جی یہ ہے وہ ہے، یہ چیز پڑھ لیں وہ چیز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ وہ انٹرنیشنل ایجوکیشن تھی. اب وہ ایجوکیشن پڑھ رہی تو آپ کے پاس کیا ہوا؟ آپ کے پاس جو نظام معاشرت آئے گا، نظام معاشرت آئے گا، وہ اسی کی طرز کا ہوگا جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہوگی. کیونکہ آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہوگا پھر آپ ویسے ہی بن جائیں گے، انہی کی چیزوں کو سوچنے لگیں گے. جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے میں جو چیزیں استعمال کر سکتے تھے یا جو چیزیں جو وسائل آپ استعمال کر سکتے تھے یا جن سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ رچ بنا سکتے تھے، وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتی ہے. دیکھیں تعلیم جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہی سینس دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ بے شک ان کی تعلیم کو اسٹڈی کریں، پڑھیں ضرور، لیکن جو امپلیمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو اس بات کو بھی آپ کو سمجھایا جانا چاہیے کہ آپ امپلیمنٹ اس کی یہاں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جگہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول پر ہم پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی معاشرے کو کی نظر جانچ پرکھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ وہاں کا نظام تعلیم دیکھیں. کیونکہ جب نظام تعلیم جیسا ہوگا
تبھی وہاں پر جو ہے وہ آپ کو جو عوام ملے گی وہ ویسے ہی ملے گی، اور معاشرہ بھی آپ کو اسی افکار پر ڈیولپ ملے گا۔ تو یہ تعلیم کا جو بہت بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے معاشرے کی شکل دکھانا یا نمایاں کرنا تعلیم کو، اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ ہوتا ہے۔